بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مرکب جاری ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تین ہم نے پڑھے تھے، یہ ظاہر ہے اس کے دو کمپوننٹس یہ ہوں گے کہ ایک یہ حرف جار ہوگا اور ایک اسم جس کو وہ مجرور کرے گا کہ اس کے پر زیر آئی ہوئی ہوگی، اگر پراپر ناؤن ہوگا ایک زیر آ جائیں گی، کامن ناؤن ہوگا دو زیریں آ جائیں گی، وہ مرکب جاری ہے۔ اور اس کے نیچے زیر ہی آئے گی کیونکہ حرف جار نے ناؤن کے اوپر ہی، ورب پہ نہیں عمل کرے گا، ناؤن پر ہی عمل کرے گا اور اس کو زیر دے کے مجرور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے با، اس کو ہم نے پڑھا، اس کے کئی میننگ ہیں۔ تا تو صرف ایک بات کے لیے آتا ہے کہ قسم کے لیے، اور یہ اللہ پہ ہی آئے گا۔ قرآن کریم میں جتنی دفعہ بھی آئے گا نا، تاللہ قسم ہے اللہ کی۔ اور پھر کاف جو ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کے ریزمبلنس کے لیے آئے گا، مثل ہونا، مانند ہونا، اس جیسا ہونا۔ اور لام جو ہے یہ لیے کسی کی ملکیت میں ہونا کوئی چیز، یا لیے کے آتا ہے کہ اس کے لیے یا اس کے لیے، کس کے لیے۔ ٹھیک ہے، چار ہو گئے ہمارے۔ پانچواں ہے واو۔ اب واو کافی طرح اور بھی یوز ہوتا ہے، خاص طور سے حرف عطف۔ عطف کہتے ہیں نا کہ اپنے سے آگے والی بات کو اپنے سے پیچھے موڑتا ہے۔ عطفہ کا مطلب ہے ہی موڑا، اس نے موڑا۔ تو جب یہ آ جاتا ہے نا تو اپنے سے آگے والی بات کو اپنے سے پیچھے والی بات کی طرف موڑتا ہے، زیادہ ایسے یوز ہوگا۔ اور پھر واو جو ہے یہ یہاں پہ حرف جار کے طور پہ بھی یوز ہوگا کہ جب بھی اپنے ناؤن کو مجرور کرے گا نا تو یہ قسم کے لیے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی، ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بہت ساری قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہی ہیں قسمیں، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، واللہ، بس قسم ہے اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قسمیں کھائی ہیں، جیسے سورہ یاسین ہی پڑھی جاتی ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم۔ دیکھیں واو ہے اور قرآن کے نیچے بھی زیر ہے، اور ہم نے چونکہ مرکب توصیفی پڑھ لیا الحمدللہ، تو القرآن الحکیم، القرآن جو ہے موصوف ہے، اس کی صفت الحکیم ہے کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے یہ قرآن کریم۔ اور پھر اسی لیے دونوں کے نیچے زیر ہے کہ موصوف اور صفت ایک جیسے اعراب والے ہوتے ہیں۔ قسم ہے اس حکمت والے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی۔ اور پھر اس حکمت والے قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے ہوتی ہے نا، کسی چیز کی اہمیت کے لیے، اس کو موقت کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے، کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے قسم قرآن کی، کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین۔ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہودیوں کے سکھانے پر کہ آپ تو رسولوں میں سے نہیں ہیں، آپ کہاں رسول ہیں؟ اگر آپ رسول ہوتے تو اللہ نے رسول ہی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا رسول، یا پھر کسی فرشتے کو آپ کے ساتھ تو بھیج دیتا نا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک انسان جو ہم جیسے ہی ہیں، ہم میں، کیونکہ 40 سال تک تو آپ ان میں رہے، اٹھے بیٹھے، کھایا پیا، کھانا، سارے کام ان کے ساتھ مل کے کیے، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک کوئی سردار نہیں تھے، اپنے غریب یتیم، سر پہ والد کا سایہ بھی نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی، دادا نے پالا، پھر چچا نے پالا، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں نبی؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ ابھی بھی دیکھیں سورۃ فرقان میں آپ دیکھ کتنی بحث کی انہوں نے کہ یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرمایا کہ
والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، یعنی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ علی صراط مستقیم، ہیں بھی آپ سیدھے راستے پر۔ تو صراط مستقیم پھر موصوف اور صفت ہے، اللہ نے اس کو مجرور کیا۔ تو دیکھیں ہمیں اسی طرح ساری باتیں آہستہ آہستہ پتہ لگتی جائیں گی جب ہم رولز کو پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ مرکب جاری والا ہمارا کمپاؤنڈ ہے، اور واو جو ہے جب بھی اپنے ناؤن کو مجرور کرے گا یہ ہوگا ہی قسم، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا پھر اس وقت۔ لیکن اگر حرف عطف ہے نا تو یہ پھر جو اس کے آگے والی بات ہوگی جس کو معطوف کرے گا پیچھے اپنے جیسے سیم اس پہ ہی معطوف کرے گا۔ اگر آگے ایک زبر ہے تو پھر پیچھے زبر والے پہ ہی معطوف کر رہا ہوگا، پیش ہے تو پیچھے پیش والے پہ ہی معطوف ہو کے جا رہا ہوتا ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ان اللہ و رسول ہی، ان اللہ و رسول ہی ہونا چاہیے، پھر جیسا پیچھے ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اپنے جیسے پہ ہی معطوف کرے گا، کیونکہ میننگ ایک ہی بنتے ہیں نا۔ اللہ و رسول، دیکھیں اللہ بھی فائل بن رہا ہے، و رسول، رسول پہ پیش ہے کہ اس کا رسول، وہ بھی فائل بن رہا ہے، تو وہ ایک جیسے اعراب ہوں گے جو پیچھے جائے گا۔ اور یہ کبھی کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے بہت دفعہ یہ حال بنا رہا ہوتا ہے کہ حالت ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، واو حالیہ بھی ہوگا۔ اور کبھی واو کو ہم ایک اور لفظ بول رہے ہوتے ہیں استنافیہ، حمزہ زیر والا، سین تا نون الف استنا فا یا گولہا، استنافیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نئی بات ہے، یہ پیچھے کہیں نہیں لوٹ رہی ہے، یہ بات بالکل نئی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ 4-5 مین قسمیں ہیں واو کی، لیکن یہاں پہ جب وہ ہم دیکھیں گے جب اس نے اپنے ناؤن کو مجرور کیا ہے، جیسے واللیلی قسم ہے رات کی، والفجری قسم ہے فجر کی، والضحا قسم ہے ضحا کے وقت کی۔ وہاں تو اور ریزن ہوئی کہ اس پہ زیر نہیں آئی ہے، اور ریزن ہوئی وجہ ہے ایک، لیکن دیکھیں آپ جہاں جہاں بھی اس قسم آئے گا وہاں اپنے ناؤن کو مجرور کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ قسمیہ ہوگا یہ واو، جب یہ حرف جار ہوگا نا کہ اس نے اپنے ناؤن کو مجرور کیا ہے، یہ قسمیہ ہی ہوگا۔ پھر آگے ہے من، من کا مطلب ہے سے، ظرف مکان بنے گا، یہاں سے وہاں تک ہم کہتے ہیں من البیتی الی المسجدی، گھر سے مسجد تک، پھر کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی۔ تو یہ جگہ یعنی جگہ بتائے گا کہ یہاں سے وہاں تک، من فرام کے میننگ میں، ٹھیک ہے؟ من السمائی، آسمان سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے من السمائی، ماؤن جو بارش نازل ہوتی ہے۔ بہرحال من کا مطلب ہے سے، فرام ہیئر ٹو دیئر، من السمائی۔ اب ہے فی، فی کا مطلب ہے میں، یعنی ان، فی الارضی زمین میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں۔ تو فی کا مطلب ہے میں، یعنی ان سائڈ۔ ان، ان جو ہے نا اس کا مطلب بھی کئی سارے میننگ ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بات، کسی کے بارے میں کوئی بات، کسی سے متعلق، جیسے، یا صرف سے کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے نا اما یتسالون، اصل میں وہ ان اور ما ہے، کس چیز سے متعلق یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں، کیونکہ وہ تو مشرک تھے، مشرکین مکہ تھے، سارے مشرک تھے، کتنے 365 بت حرم میں اس وقت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں، تو ڈفرینٹ ہوتے تھے ان کے مانگنے کے، کوئی بارش کا ہے، کوئی اولاد کا ہے، کوئی رزق کا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک اللہ الہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور پھر یعنی یہی فرمایا کہ اگر نئی توحید پہ آئیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ ان کو پھر ان کے اچھے یا برے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ یہاں پہ یہی ٹاپک چل رہا ہے، اما یتسالون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے آپس میں، دیکھیں وہ ورڈ ایسا ہوگا کہ ہمیں یہ میننگ یہی اس میں نظر آئیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، ان، تو وہ ان اور ما کا مرجنگ ہوئی ہے اور وہ اما بنا۔
اور اس کے بھی بہت سارا رول ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کیسے بنا، اور یہ تو اصل میں میم الف ما تھا، اس کا الف کیوں ڈراپ ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگے گا انشاءاللہ. لیکن وہ ان یہی ہے، ان جو اب ہم اس ان کو پڑھ رہے ہیں. تو اس کے کئی میننگ ہیں، کسی کی طرف سے یا کسی کے بارے میں یا کسی کے متعلق یا صرف سے. جیسے اب یہاں پہ حدیث کا ریفرنس ہوگا کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ان علی، دیکھیں اب علی ہے یہ اصل میں، تو اب جب ان لگا تو دو زیریں بن گئی، وہ پیش جو ہیں دو زیریں بن گئی، ان علی. یعنی ان سے ریفرنس ہے کسی بھی حدیث کا. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، علی الکرسی، اب الکرسی ہے پراپر ناؤن ہے تو اس کے پر ایک زیر آ رہی ہے. حتی اردو میں بھی ہم یوز کر لیتے ہیں، یا حتی مطلب یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، تو یہاں تک کے معنی میں آتا ہے. حتی مطلع الفجر، سورج اس کے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی سفیدی نکلنے تک. اور الا، دیکھیں علا اور الا میں فرق ہے. علا مانے پر، اس کسی چیز پر، الا مانے طرف. جب ہمیں اس کا ہی کانسیپٹ صحیح ہو جائے گا، کبھی پروناؤنس کے ساتھ آتا ہے الیکم یا الیہی، کبھی علیکم یا علیہی، دونوں کا مطلب فرق ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ علیکم ہے یا الیکم ہے. علا مانے پر، الا مانے طرف. تو یہ 11 حروف ہمیں اچھی طرح آنے چاہیے. جب بھی یہ کسی ناؤن پر آئیں گے بھی ناؤن پر، ورب پر نہیں آئیں گے ڈائریکٹلی، ناؤن پر آئیں گے اور اس کو زیر دے دیں گے. اگر وہ ناؤن پراپر ہے تو اس کے اوپر ایک زیر آ جائے گی، اگر کامن ہے تو دو زیریں آ جائیں گی. تو یہ مرکب جاری ہے. ہم نے یہ 11 حروف یاد کرنے ہیں جو کہ زیر دینے والے حروف ہیں. بس وہ نظر آ جائیں گے تو ہمیں فوراً مرکب جاری کا پتہ لگ جائے گا. ایسے ہی مرکب اشاری کا بھی، جب اس میں اشارہ کوئی ایک نظر آئے گا ہمیں اور دوسرا جس کی طرف اشارہ مشار الیہ ہوگا، ہمیں پتہ لگ جائے گا مرکب اشاری ہے. لیکن مرکب توصیفی اور مرکب جاری جو ہے وہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، ان دونوں کو ہمیں رول سے ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ رولز ہیں. مرکب توصیفی کے اور رولز ہیں، مرکب اضافی کے اور رولز ہیں. وہ ان دونوں کو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے میننگ ہم کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم نے چونکہ مرکب اشاری کی ایکسرسائز نہیں کی تھی، یہاں پہ کمبائن کر دی ہے. ہم اس کو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کانسیپٹس اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے ان میں کہ اردو میں ٹرانسلیشن کرنی ہے جو اب یہ لکھے ہوئے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے یا مرکب جاری ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا اپنا جو ہے حاضل ولدو. تو آپ میں سے کون کرے گا؟ جی عرشیہ آپ کریں گی، شاباش کریں. حاضل ولدو کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ میم یہ مرکب اشاری ہے، اور کیونکہ حاضہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، تو اور یہ ایک یعنی ایک مذکر کے لیے ہے، یہ ایک مذکر قریب کے لیے، تو حاضل ولدو یہ ایک لڑکا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہمارا رولز کیا ہیں مرکب توصیفی مرکب اشاری کے. میم یہ اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کا جو پہلی دو ہیں جنس اور نمبر، عدد جو ہے وہ والدو جیسے ہے ایک لڑکا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ حاضہ ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، یعنی ایک مذکر کے لیے، جی واحد کے اور لیے. جی واحد کے لیے. تو اور والدو جو ہے وہ مذکر ہے، تو حاضہ بھی مذکر کے لیے ہے. دو چیزیں تو اس میں حاضہ بتانی یعنی کہ اس کا اسم اشارہ واحد بھی ہونا چاہیے اور مذکر اور بھی. مذکر بھی ہونا چاہیے. جی. ہاں. اور دو چیزیں پھر یہ حاضہ آلریڈی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، مطلب اس میں اشارہ، تو الولدو کر کے اس کو پراپر کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب شاباش کوآرڈینیشن ہو گئی. اور چوتھا کیا شاباش. تھا وہ، ہاں، اور وہ اس کا حاضہ جو ہے وہ آلریڈی حالت رفع میں ہے، اور ولدو جی مطلب پیش کے ساتھ ہو گیا، تو وہ ہاں، یعنی کہ اب ہم حاضل ولدی حاضل ولدا نہیں کر سکتے، پھر وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا. مرکب اشاری جی اسی صورت میں بنے گا کہ اگر الولدو بھی پیش والا ہے، کیونکہ میچنگ ہے نا چاروں باتوں میں.
تو ہم نے میچ کرنا ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ پہلے الولدو کو ہم نے دیکھا، اس کے مطابق اس کا اسم اشارہ ہونا چاہیے 2 باتوں میں، جینڈر اور نمبر میں، وہ ہو گیا. اب 2 باتوں میں مشار الیہ کو اپنے اسم اشارہ کے مطابق ہونا چاہیے کہ مشار الیہ چونکہ بائی برتھ پراپر ہوتا ہے تو مشار الیہ بھی بائی برتھ پراپر ہونا چاہیے، اس کو بھی پراپر بنانا ہے ہمیں. اور اسم اشارہ چونکہ بائی برتھ حالت رفع میں، اس لیے اس کا مشار الیہ بھی ہم حالت رفع میں لائیں گے تو پھر وہ اس کے ساتھ میچ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا بتایا آپ نے، بالکل ڈیٹیل سے صحیح والا بتا دیا. نیکسٹ ہمارا ہے تلکل بنتو. جی رابعہ آپ بتائیں گی. جی یہ تلکل بنتو یہ جو ہے مرکب اشاری ہے، کیونکہ تلکا جو ہے وہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مؤنث کے لیے. تو کیونکہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے اس کے اندر چاروں جو ہوتی ہیں دونوں میں میچنگ ہونی چاہیے، یعنی چاروں باتوں میں اسم اشارہ اور مشار چاروں باتوں میں اس کی جو ہے وہ جیسے مرکب توصیفی میں ہوتی ہے اسی طرح سے جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں جو ہے اس میں مطابقت ہونی چاہیے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر بنتو بھی مؤنث ہے، اور البنتو جو ہے حالت رفع میں، اور جتنے بھی یہ اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی مطابقت ہے، یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد کے لیے ہے، دونوں واحد کے لیے ہیں. اور وسعت میں بھی دونوں رفع میں ہی ہیں. اعرابی حالت یعنی کہ میں وسعت، دونوں ہاں اعرابی حالت رفع ہے، جی وسعت میں اعرابی حالت رفع ہے. وسعت جو پراپر. ہے وہ بھی پراپر جو ہے، یہ دونوں پراپر ناؤنز ہیں کیونکہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں وہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں. تو البنتو بھی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اب یہ اور بات ہے کہ ہم قریب کا اسم اشارہ لے آئیں یا بعید کا، جیسے ہم دل لا سکتے ہیں، حاضے ہی بھی لا سکتے ہیں، اور ادھر بھی حاضہ جو تھا ہم حاضہ بھی لا سکتے ہیں، ذالی کا بھی لا سکتے ہیں. لیکن ہونا واحد چاہیے، ہونا مذکر. جب اس کا مشار الیہ واحد ہے اور مذکر ہے تو پہلے میچنگ ہماری اسم اشارہ کی ہوگی مشار الیہ کے مطابق، دونوں پہلی باتوں میں جنس میں اور نمبر میں، اور دوسری دونوں باتیں مشار الیہ جو ہے وہ اپنے اسم اشارہ سے میچ کرے گا، یعنی کہ وہ پراپر بھی ہو اور حالت رفع میں بھی ہو. تو پھر اب چاروں باتوں میں میچنگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو، بہت اچھی، الحمدللہ. نیکسٹ ہے ہمارا ذانکر رجلانی. جی ردا آپ بتائیں گی. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میم، ذالکا ذالکا میم یہ 2 کے لیے ہے اور یہ دور کے لیے ہے، یعنی وہ 2 رجلان یعنی وہ 2 آدمی. تو اس میں جو ہے نا وہ اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ ہے. زان جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور رجلانی مشار الیہ ہے. 2 باتوں میں زانی کا یعنی اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے کوریلیٹ کرے گا، اور 2 باتوں میں مشار الیہ جو ہے وہ اس میں اشارہ سے کوریلیٹ کرے گا. زانی کا جو ہے وہ کوریلیٹ کرے گا ان سینس آف جینڈر کہ وہ 2 کے لیے ہے تو یہ بھی 2 کے لیے ہوگا، اور بالکل نمبر میں کہ جینڈر اور نمبر مذکر ہے اور 2 کے لیے. اور بالکل جو لانی ہے وہ بھی 2 باتوں میں آگے اس میں اشارہ سے کوریلیٹ کرے گا کہ وہ بھی حالت رفع میں ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی پراپر ہے دونوں. ہاں یعنی پراپر بھی آیا تب میچنگ ہوگی. اب حالت رفع میں کیوں کہا آپ نے الرجلانی کو؟ میم جو اس میں اشارہ ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو ہم نے مشار الیہ بھی اس میں اشارہ سے کوریلیٹ کر کے بتانا ہے. لیکن آپ نے کیسے، آپ کہتی ہیں میں کہوں اگر الرجلان اس وقت جرری میم حالت. جو ثانیہ ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے الف اور نون کے نیچے زیر، تو شاباش، الرجلانی ہے یعنی زانی کا رجلانی یعنی وہ 2 مرد. تو بالکل ٹھیک ہے. اس اب اس الف کا کے نیچے زیر ہے. الرجلانی کا
نصبی اور جری حالت کیا ہوگی اگر یہ رفعی حالت ہے؟ الرجلانی میں الرجلینی آ جائے گا. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ صحیح کانسیپٹ ہے، الحمدللہ بہت صحیح بتایا آپ نے بھی، بہت اچھا بتایا، شاباش. نیکسٹ ہمارا ہے ہؤلاء الرجال. جی ہے نا، آپ بتائیں گی. ہاں اولائی بھی جمع کا ہے اور للرجالو بھی یہ بھی جمع ہے، اور یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ ہے، اور یہ وسعت کے لحاظ سے بھی اور عدد کے لحاظ سے بھی سیم ہے، اور حالت کے لحاظ سے بھی سیم ہے. دونوں کی نا رفعی حالت ہے، اور یہ ہر کیٹیگری ہر لحاظ سے نا پورا اترتا ہے اس کے اوپر. ہا اولائی رجلانی، اب سوری دیکھیں جو یہ ہؤلاء الرجال ہے، الرجال کا عدد کیا ہے؟ الرجالو یہ جمع میں ہے نا، ہا اولائی بھی جمع ہے اور بالکل ٹھیک ہے. الرجالو. الرجال کا جمع کون سی ہے؟ جمع کی 2 قسمیں ہیں نا. ہاں جی، یہ جمع سالم ہے. جی میڈم میں بتاؤں اس کا؟ منٹ. ایک منٹ. راجل اس کا واحد ہے نا. ہاں رجل اس کا واحد ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش. تو پھر اس کو ہم کون سی جمع کہیں گے؟ راجل رجال. جمع یہ مکسر ہوگی. جی کیونکہ دیکھیں نا رجل کی پیٹرن چینج ہو گیا نا رجال میں آ کے. ہاں جی صحیح سمجھ آ گئی. ہاں تو یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. تو اب جمع مکسر دیکھیں عاقل گروپ ہے نا، تو اس کا اسم اشارہ جمع بھی آ گیا ہے ہؤلاء رجال، اور واحد بھی آ سکتا ہے تلک الرجال. ہاں جی، اگر وہ ہوتا سالم میں ہوتا تو راجلون آتا نا. جی پھر واو نون ہوتا نا. ہاں جی، شاباش ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اگر اسم مشار الیہ جمع مکسر عاقل ہے تو اس میں دونوں اسم اشارے واحد کا بھی آ سکتا ہے، جمع کا بھی. اور اب جمع بھی آ جیسے سکتا. ہاں جی، ہاں تو اور اگر مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہوگا نا، پھر صرف واحد مؤنث ہی لگے گا اس کے ساتھ. یہ امپورٹنٹ بات ہے قرآن کریم میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. دیکھیں الرجال جمع مکسر عاقل مشار الیہ ہے، تو اس کے ساتھ ہؤلاء یا بعید کا بھی اولئک بھی رکھ سکتا ہے، اولئک الرجال، یا ہؤلاء الرجال، اور واحد بھی لگ سکتا ہے تلک الرجال. ٹھیک ہو ہاں گیا. جی، جیسے رسول تھا. جی تو لیکن اگر کوئی ایسا ناؤن مشار الیہ بن رہا ہے جو جمع مکسر غیر عاقل ہے، پھر یہاں پر صرف واحد مؤنث ہی لگے گا، بے شک قریب کا لگ جائے یا بعید کا لگ جائے. موسٹلی ایسا ہی ہوگا، موسٹلی 99.9% ایسے ہی ہوگا. صحیح. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں جی، چلیں شاباش، صحیح سارے ہو گئے نا آپ کے کانسیپٹس. ہاں جی، جزاک اللہ. الحمدللہ. ایک بات اور بتا دیں کہ الرجالو ہے، اس کی را جو ہے اس کو ہم شمسی لیٹر کہیں گے یا قمری لیٹر؟ را الرجال آپ سے پوچھے کہ را کو آپ شمسی لیٹر کہیں گے یا قمری؟ یہ شمسی ہے نا، کیوں آپ نے کہا شمسی ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ایک تو مجموعے میں ہے، اور دوسرا نا پڑھ رہے ہیں نا. ہم لام بھی نہیں پڑھنے میں آ رہا اور را مشدد ہو گیا. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہی رول ہمیں آ جائے نا تو ہمیں پھر مشکل نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کریم میں شمسی لیٹر کون سا ہے، قمری کون سا ہے. بے شک وہ ایک لوگوں نے آسانی کے لیے ایک فارمولا بھی بنا لیا ہے، لیکن ہم وہ اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ان لیٹرز کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ اس میں یہ لیٹر ہے کہ نہیں. کہ حق کا خوف، عجب غم ہے، یہ والے سارے لیٹرز وہ ہیں قمری ہیں، اور اس کے علاوہ باقی شمسی ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا.
چلیں ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا آپ نے بھی بتایا. نیکسٹ ہمارا ہے اولئک النساء. جی اسماعیلہ اب آپ بتائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ مرکب اشاری ہے ٹھیک ہے، اور الائی کا مرکب اشارہ ہے اور النساء مشار الیہ ہے ٹھیک ہے. اور ان کا عدد بھی ایک ہی ہے یعنی جمع ہے. ٹھیک ہے. الائی کا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے نا جمع کے جی لیے. دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا اور جمع. نساء جو ہے یہ جمع مکسر عاقل ٹھیک، مؤنث ہے یعنی کہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اولئک اس کا کے آیا ساتھ ہوا جو ہے، ہے نا ہاں جی اس کے اولئک ساتھ کا، قاعدہ آپ نے بتایا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد بھی لگ سکتا ہے اسم اشارہ جی مؤنث جی بالکل ایسے ہی. اور جمع بھی عقل لگ کے سکتا ساتھ ہے لگ سکتا ہے. عاقل کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. جی جی ادھر پھر ہم تل کا نساؤ بھی لگا سکتے ہیں. لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو رول، ہمارا رول ہے یہ. ٹھیک ہے اور الائی کا بھی اس کے ساتھ جمع بھی آ سکتا ہے. جی ہاؤلائی قریب اور بعید بھی آ سکتا ہے اور جمع کا بھی آ سکتا ہے اور واحد کا بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جب مشار الیہ جمع مکسر عاقل گروپ ہو. اور دونوں یہ اسم معرفہ ہیں بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ النساء کو آپ اسم کیسے معرفہ اشارہ بھی کہتی ہیں؟ دیکھیں النساء کو آپ جی کیسے معرفہ کہتی ہیں، کیوں اس آپ کے پہچان؟ ساتھ الف لام لگا ہوا ہے نا. اچھا اس یعنی کہ اس ایک تو ٹھیک ہے الف لام ہے، کیسے آپ پہچان رہی ہیں کہ النساء کیونکہ پراپر اس کے ہے؟ ساتھ جو اسم اشارہ ہے نا وہ بائی برتھ اسم معرفہ ہے. ہاں ٹھیک وہ ہے، بھی اس وجہ سے ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک ہے. اب اشارہ ہے نا دیکھیں، اسی طرف تو جی اس وجہ بالکل سے ٹھیک یہ ہے. دونوں میں اور پھر مطابقت ہے. نساء، ہاں نساء کی حمزہ پر تنوین بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پراپر ہے. جی 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 بالکل. اور امراۃن اس کا واحد ہے نساء کا. اچھا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، لیکن جی قرآن جی کریم بہت آئے یہ گا. اس کا جو حرف کا سیکوینس ٹوٹ گیا نا اس میں تو جو اس کا جی واحد جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، صحیح ہو گیا سارا کام. جزاک اور جزاک اللہ. نون جو اس کے اندر لگا ہوا ہے النساء میں، نون شمسی لیٹر ہے یا قمری لیٹر ہے؟ نون جو ہے یہ شمسیہ ہے کیونکہ بالکل اس میں نون لام کی آواز نہیں آ رہی اور جو شمسیہ لیٹر ہوتے ہیں وہ مشدد ہوتے ہیں شاباش، اور بالکل ٹھیک، اس کی ماشاء نشانی اللہ یہی ہے. الحمدللہ، سارا آپ نے ٹھیک بتا دیا، جزاک ماشاء اللہ، شاباش. جزاک نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے للنساء. جی بینش آپ بتائیں گی، انمیوٹ کر لیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس میں مرکب اشاری ہے، یہ اس میں اشارہ نہیں ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ دیکھیں غور سے، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے یا کوئی اور مرکب ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں مشار الیہ ہے. اسم اشارہ کون سا ہے اس میں؟ اس میں اشارہ حاصل ولد یہ ہے اس میں اشارہ. نہیں آپ کون سے والے کو کر رہی ہیں؟ للنساء آپ نے کہا اس کا بتائیں. ہاں اس کا بتانا ہے تو آپ، یہ کون سا کمپاؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مرکب اشاری ہے یا کوئی اور ہے؟ جی ڈاکٹر آصفہ آپ بتائیں گی، شاباش. جی ڈاکٹر آصفہ آپ بتائیں گی، انمیوٹ کریں گی مائک کو. نہیں ہوا ابھی ان کا. ایمن آپ بتائیں گی، انمیوٹ کرنا پڑے گا مائک آپ کو.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी जाजी है मुरक्कबे जारी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मुरक्कबे जारी है, क्यों कहा आपने इसको मुरक्कबे जारी? क्योंकि आपके जो शुरू वाला जो लेटर है ना वो लाम जेर से शुरू हो गया है। हाँ, वो लाम हरफे जार है, जेर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो लाम हरफे जार है, ये प्रॉपर नाउन पर आया हुआ है या कॉमन नाउन पर आया हुआ है, ये आप बताएंगे। जी, अगर इसकी लास्ट वाली हरकत देखें तो कॉमन नाउन के अंदर आ रहा है, क्योंकि लाम इसके बाद अलिफ लाम होता है, फिर हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी, अलिफ लाम होता तो हम प्रॉपर नाउन कहते। अब ये प्रॉपर नाउन पे है इस वक्त आया हुआ, क्योंकि यही हमने पहचानना है कुरान करीम में कि ये प्रॉपर नाउन पे आया हुआ है, ये कॉमन। आप जिसको जो कह रही हैं उसको प्रूव करें कि ये वजह है कि मैं इसे कह रही हूँ ये प्रॉपर है, या ये मैं इस वजह से मैं कह रही हूँ ये कॉमन है। आप जो भी आप बताती हैं उसको फिर बताएं हमें कि क्यों आप ऐसा कह रही हैं, ये इस वक्त प्रॉपर नाउन पर आया हुआ है, ये कॉमन नाउन पर आया हुआ है। तनवीन आती है तो यहाँ पे निसाई। जी शाबाश, जो भी आपकी समझ में आ रहा है आप बताएं। शाबाश, आप ठीक बता रही हैं, कॉन्फिडेंटली बताएं। देखिए कॉन्फिडेंट रहें। ये आएगा कॉमन नाउन के लिए आएगा। जी, कॉमन नाउन के लिए आएगा। कॉमन नाउन पे आप कहती हैं आया है, प्रॉपर नाउन के लिए आएगा, क्योंकि कॉमन नाउन होगा तो उसपे तनवीन आएगी। ठीक है। और एक और भी पहचान लगी हुई है कि हम कहते हैं कि कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर पे आया है। और क्या पहचान है इसकी? एक और भी लगी हुई है पहचान। जी, आप की समझ नहीं आ रही। निसाई। जी सफिया अवान, आप बताएंगी कि ये हम क्यों इसको कह रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन पे आया हुआ है। शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी लिनिसाई का बताना है। जी जी, लिन निसाई को हम क्या कहते हैं? ये ना कॉमन नाउन पर आया हुआ है लाम हरफे जार, या प्रॉपर नाउन पे आया हुआ है? ये कॉमन नोन पे आया हुआ है। हमें कैसे कि- पता लगता है कि ये कॉमन नाउन क्योंकि पर आया है? इसका अलिफ नून जो है ना वो ड्रॉप हो गया और लाम जार की वजह से हमजा सही है। ड्रॉप हो गया। तो हाँ, यानी कि हाँ जी, जी तो फिर लाम जार आ गया, उसके नीचे जेर आ गई है और ठीक हमजा है, ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्रॉपर नाउन हो अब जाएगा देखिए फिर। हम और लाम हरफ जार और निसा को अलग अलग कर दें तो लाम तो हो गया हरफ जार। अब निसाउन कैसे, जी वो कैसे लिखा हुआ है, उसको कैसे हम लिखेंगे? उसकी स्पेलिंग क्या होंगे, हिज्जे क्या होंगे? उसके पहले अलिफ लाम आएगा ना फिर। ठीक है, अलिफ लाम ही आएगा ना उसके पहले। अलिफ लाम आएगा। जब अगर जी अगर वो प्रॉपर है तो अलिफ लाम आएगा, प्रॉपर नहीं है तो नहीं आएगा अलिफ लाम ना, फिर जी अलिफ लाम। प्रॉपर नहीं है तो फिर सिर्फ निसा आएगा, निसा। हाँ, फिर अब निसा उन आएगा। जी फिर आगे तनवीन आ जाएगी। जी, आखिर में भी तनवीन आनी चाहिए। फिर अगर वो कॉमन अच्छा नाउन है जी जी तो जी जी तनवीन आनी चाहिए, और नून जो मुशद्दद हो गया है ये भी नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन पर आया हुआ है। हमजा ड्रॉप हो गया है अन्निसा का, लेकिन हमें इसलिए ये प्रॉपर नजर आ रहा है कि एक तो नून मुशद्दद हो गया है और जी हमजा आखिरी जो है उस पर एक हरकत है। अगर वो कॉमन नाउन होता तो निसा इन होना चाहिए था। ठीक है, शाबाश, आपने बहुत जी सारा जी। सही बताया है। जी मैम नून शाबाश। मुशद्दद वाली बात दोबारा से बता दें। नून कौन मुशद्दद वाली? कैसे पता? नून मुशद्दद जो हुआ है। देखिए नून मुशद्दद हो गया ना कि वो था अन्निसा,
او تھا، النساء جیسے اس سے پیچھے لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس حمزہ کی حرکت ڈراپ ہوئی ہوئی ہے نا، اولئک النساء جو لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی النساء پر آیا تھا. جب لام حرف جار آیا تو وہ نون اس کا حمزہ ڈراپ ہو چکا ہے اپنی حرکت سمیت، جیسے ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھا تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اللہ پر بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جب لام حرف جار آئے گا نا، دیکھیں اس کا حمزہ بھی اپنی حرکت سمیت ڈراپ ہو جاتا ہے، پھر وہ للہ بن جاتا ہے. لام حرف جار اللہ کے لام میں مل جاتا ہے، حمزہ اپنی حرکت سمیت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے النساء کا حمزہ زبر اپنی حرکت سمیت ڈراپ ہے، اور جو یہ لام ہے یہ ڈائریکٹلی نون ساکن میں یعنی کہ لام مرج ہو گیا نون میں مرج ہوا ہے، اس لیے نون مشدد ہو گیا، اور نون جو ہے شمسی لیٹر ہے کیونکہ آخری جو حمزہ ہے اس پر بھی ایک حرکت ہے. اس وجہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پراپر ناؤن پہ آیا ہوا ہے. اگر کامن ناؤن ہوتا تو حمزہ پر بھی 2 زیریں ہونی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک حرکت یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کامن ناؤن پہ نہیں آیا بلکہ پراپر پہ آیا ہوا ہے. اور النساء کا حمزہ اپنی حرکت سمیت ڈراپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہم نے کنفرم کیا نا کہ یہ واقعی کامن ناؤن پہ آیا ہے یا پراپر پہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی میم. چلیں شاباش، ٹھیک ہے جی. بلقیس جہاں آپ بتائیں گی کل قمری یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ جی بلقیس جہاں آپ بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ بتائیں گی. میں تو کلاس لے رہی ہوں لیکن مجھے ابھی مکمل سمجھ نہیں ہے، تو میں اس طرح نہیں بتا سکتی جس طرح یہ میرے ساتھی بتاتے سارا کچھ، اسی لیے اچھا میں چھپ انشاءاللہ رہتی آپ بھی ضرور بتائیں گی ایسے انشاءاللہ. لیکن میں تو اب آپ کلاس نہیں چھوڑتی، میں کلاس لیتی ہوں. اچھی بات ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی کا اجر دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کوشش کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور اس کوشش کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور قبول فرما رہا ہے تو آپ کو ایک دن کے بعد دوسرے دن کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے نا. کیونکہ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا، ایسے ہی ایک بات پوچھی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہماری کوئی بھی نیکی قبول ہو گئی، کوئی نماز قبول ہو گئی ہے، کوئی روزے قبول ہو گئے ہیں، یا ہمارا حج یا عمرہ قبول ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد تمہیں دوسری نماز کیا دل کرتا ہے اور توفیق ملتی ہے تو سمجھ لیں پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو ایسے ہی ہے کہ جب اگر ہم کوشش میں ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہماری کوشش جی قبول کی ہوئی ہے گھر انشاءاللہ. کا اتنا کام پڑا ہوا ہے لیکن میں چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں پہلے سے میں انتظار کرتی ہوں، میں کہتی اللہ ہوں مجھے تعالیٰ سمجھ ہم سب کے لے لیے گا. آسان کر دے، بہت آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ کرے گا. دیکھیں ایک دن آئے گا کہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ہمارا آپ بتائیں گی فیروزہ، آپ بتائیں گی کہ کل قمری کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ جی فیروزہ آپ انمیوٹ کریں گی، شاباش. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پوچھے؟ کل قمری؟ جی کل جی قمری. یہ کاف ہے، یہ حرف جار ہے اور اس نے کمر کو جار مجرور کیا ہے، تو کل قمری چاند کی طرح. ہاں یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری بن گیا ہے کیونکہ کاف حرف جار ہے، اس نے القمرو کو مجرور کر دیا ہے کل قمری. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. اب کاف جو ہے یہ قمری لیٹر ہے یہ شمسی ہے؟ قمری ہے کیونکہ لام پڑھنے میں آ رہا ہے اور یہ مشدد بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ قمری لیٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ ہمارا ہے والعصری. جی ہم نا آپ بتائیں گی والعصری. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. جی میم یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہو گیا، مرکب جاری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عصر کی قسم. عصر کی نماز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یا عصر کہتے ہیں زمانے کو بھی کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانے قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی.
ٹھیک ہے، کیونکہ اثر کا وقت اور فجر کا وقت جی بہت بہت پریشیس نمازیں ہیں یہ والی، کیونکہ فجر کے وقت بھی اٹھنا صبح کو نیند توڑ کے مشکل ہوتا ہے، اور عصر کے وقت جو کام کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹائم بھی اسی طرح مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا تو عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے یا زمانے کی قسم، کیونکہ اسی زمانے میں انسان اپنا وقت گزارتا ہے اور پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا. دیکھیں زمانہ ہی گزر رہا ہوتا ہے نا، کبھی موسم بدل رہے ہیں، رات اور دن بدل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سردی آ گئی، گرمی آ گئی، دن چھوٹے لمبے، راتیں بڑی لمبی ہیں، یہ چینجز آ رہی ہیں، اور اسی طرح انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس کو اس زمانے میں ہی گزار کے اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور جو ٹائم اس نے اس زمانے میں ہی گزارا اسی کے اکارڈنگ اس کو پھر فار ایور کی سزا یا فار ایور کی جزا ملے گی. تو اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس میں ہی وقت گزار کے انسان اللہ کے پاس جاتا ہے اپنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈیلی کی ہماری جو نامہ اعمال ہے، اپنی کتاب ہم اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں کہ اس میں اچھے سے اچھے اعمال ہمارے لکھے جائیں اور ہمارا نامہ اعمال رائٹ سائڈ پہ ہی لکھا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں جو لیفٹ سائڈ والے کاتب کرامن کاتبین لکھتے ہیں. پوری کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال رائٹ سائڈ پہ لکھا جا رہا ہو، کیونکہ اپنی کتاب ہم خود لکھ رہے ہیں. دیکھیں جو کوشش کر رہے ہیں، سورۃ قاف کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے کہ ہمارے دو تیار بیٹھے لکھنے والے، یا تو رائٹ پہ آ گیا یا لیفٹ پہ آ گیا. تو اب اور وہی جو نامہ اعمال ہے، جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کرامن کاتبین جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں، اور جو اس کا نامہ اعمال ہے، جیسے ڈگری ملتی ہے نا، اس کو رول کر کے اس کے فی انوں کے ہی اس کی گردن میں لٹکا دی جاتی ہے. وہ نامہ اعمال کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اور جیسے ہی منکر نکیر وہاں پہ آتے ہیں، حساب کتاب جو شروع ہوتا ہے، وہی نامہ اعمال کھلتا ہے اور اسی سے سوال و جواب ہوتے ہیں. تو بس دیکھیں اسی زمانے میں وقت گزارا اور انسان اللہ کے پاس چلا گیا، اور پھر وہاں جو لائف ہے وہ فار ایور کی ہے، فار ایور، جس کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنی ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے اپنی، یعنی کہ ایک کوشش ول کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو سے اچھا کرنے کی، جو آخرت ہے ہماری وہ اچھی ہو جائے. دنیا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے خود، لیکن آخرت کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہوگا انسان کے لیے جو کچھ بھی ہے آخرت میں مگر جو اس نے کوشش کی. وہاں پر کوشش کام آئے گی، جو ہم اس دنیا میں کوشش کر رہے ہیں نا، یہی ہماری آخرت میں کام آئے گی. تو شاباش، بالکل صحیح بتا دیا انہوں نے بھی. نیکسٹ ہے ہمارا من البیتی. جی کنزا آپ بتائیں گی من البیتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ مرکب جاری ہے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ من البیت گھر سے. ہاں گھر سے دیکھیں جتنا لکھا ہوگا نا قرآن کریم میں، جو بات ہم کر رہے ہیں، جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے نا، جو لکھا ہوا ہے اسی کی ٹرانسلیشن کر دیں، اور اسی کی ٹرانسلیشن کرنے سے ہی ہم سب کے بالکل جو کانسیپٹس ہیں کلیئر ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کریم کو جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے سارے جو عقائد ہیں، عقیدہ ہمارا، اس کو بالکل درست کر دیتا ہے. صرف ہم مفسرین کو بھی نہ دیکھیں، صرف لفظی ترجمہ ہم سیکھ جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس کے میننگ کر دیں. تو من البیتی گھر سے، بس یہ میننگ ہو جائیں گے. اب چونکہ انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارا علی السماء. جی مسز شمیم آپ بتائیں گی علی السماء. جی انمیوٹ کریں گی آپ مسز شمیم، یعنی کہ مسز حاذق لکھا ہوا ہے یا مدر آف حاذق. جی انمیوٹ کریں گی آپ. مریم آپ کریں گی انمیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अलसमाई ये मुरक्कब जारी है। ठीक है, इसके क्या मीनिंग अला है? आसमान, आसमान पर। बिल्कुल ठीक है कि ये आसमान पर, अलस समाई। ये सीन जो अपना है ये शब्दी लेटर है या कमरी लेटर है? असमाऊ ये है कमरी, क्योंकि इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ अस्सलाम तो वालेकुम जी मैम, शमसी है। हाँ, देखिए मिसेस शमीम ने बता दिया कि शमसी है, मुशद्दद जो हो गया है, अलिफ लाम जी जब ना पढ़ा जाए तो वो शमसी होता है, जब अल कमर ओके। में पढ़ा जाता है। जी जज़ाकल्लाह। ये शमसी है, आसमान पर। हाँ, आसमान पर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश मिस शमीम, आपने भी बहुत अच्छा बताया। इलल जी मस्जिदी। मैम, यही सीख रहे हैं इंशाल्लाह। यही सीख रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हौसला दें ना तजवीज। सबको कि जी कैसे जी आप मेहनत से सीख रही हैं। जी जी, तजवीज हमारा गुल से माशाल्लाह, वो दूसरी अमरीन भी है। तजवीज पे तवज्जो है हमारी, ये सब जो अल्फाज है ना हम सीख रहे हैं। ये इसके जो सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद होता है, तजवीद, तजवीज नहीं, जरा सही कर लें। तजवीद जी तजवीज। जी जी जी, हाँ चले जजाकल्ला। जजाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के जी कलाम में जितना भी जो बिजी है बहुत बेहतरीन। नुसरत आप जी बताएंगी कि तलवाही क्या कौन सा कंपाउंड है? जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी टीचर, ये मरकब जारी है क्योंकि ता जो है ये हरफ जार है और ये फिर इसम को मजरूर करता है। तो ये अल्लाह था तो इसने आके फिर हरफ जार ने तल्ला ही कर दिया इसको। क्या और मतलब है इसका? ये मतलब ता कसमिया भी है ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की कसम। बिल्कुल ठीक है, देखिए हमें कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन चूंकि हम रूल पढ़ रहे हैं हमें पता लग गया। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमने कुरेक्शन करनी है, गलत लिखा हुआ है और इसकी हमने कुरेक्शन करनी है। तो पहली वाली है हाज़िहिल जिदारू। जी अनीला बेटा आप बताएंगी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, ये है हाज़ी है जिदारू, क्योंकि जो जिदार है ये मुज़क्कर है, तो इसके लिए हमने इसमें इशारा भी मुज़क्कर का ही लेकर आना है। तो हम हाज़ी ही नहीं करेंगे, हाज़ा करेंगे, हाज़ल जिदारू। ठीक हो गया बेटा, बिल्कुल ठीक, शाबाश। क्योंकि ये जिदार जो है ना, अरेबिक में ये क्या है, कौन सा इसका जेंडर है? मैम मुज़क्कर है ना ये? हाँ मुजक्कर है ये। और कौन सा वाला मुजक्कर, रियल, फॉर्मल या एक्सेप्शनल? जिदार जो है ये कियासी है। क्यासी है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो अब जब वो मुअन्नस, वो मुजक्कर क्यासी है और उसका इसमें इशारा मुअन्नस आया हुआ है, तो हम उसको बदल देंगे बिल्कुल, वो अकॉर्डिंग भी टू मुज़क्कर मुशातनी लेकर इलैह। आएंगे। हाँ मुजक्कर लेकर आएंगे, तो फिर वो जो हो जाएगा हाजल जिदारू। जी मैम। बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा। नेक्स्ट हमारा है ज़ालिकल किताबी। जी परवीन कौसर आप बताएंगी ज़ालिकल किताबी। जी अनम्यूट करेंगी आप? नहीं तो परवीन नसीम करें, आप करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैम ये मरकब इशारे हैं ठीक है, मुरक्कब और इशारी है, गलत लिखा हुआ है, जाल इसको हमने ठीक करना है। जी, जालिकल किताबु आएगा। हाँ क्यों आएगा ज़ालिकल किताबू? तो मैम ये वो तो जालिका तो बाय बर्थ प्रॉपर है, जी बाय बर्थ प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है। तो अलिफ लाम लगा हुआ है तो फिर तनवीन नहीं आएगी, तो एक पेश आएगी। पेश ही क्यों आएगा, पेश हम क्यों ला रहे हैं? या यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबी, इसको हमने कहा नहीं ये ठीक में नहीं है, ये करेक्शन की इसकी हमने। ज़ालिकल किताबू क्यों कहा, वजह क्या हुई?
क्योंकि मैम फिर पेश आएगी ना, क्यों, प्रॉपर वजह नाउन है, प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। देखिए प्रॉपर नाउन है तो जरूरी थोड़ी है पेश ही आए, जेर और जबर भी तो आ सकती है, लेकिन रीजन कुछ और है। क्या रीजन है? नहीं मैम और बता। अच्छा देखिए जी, परवीन कौसर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप बताएंगी कि ये जालिकल किताबी गलत है, हमने इसको क्या करना है? वो रफा बाय बर्थ रफा हालत में होता है, तो इसके लिए उसकी चारों बातों में एकसा होने के लिए किताबों को भी हम रफा जी मिस परवीन नसीम, क्योंकि इसका इशारा बाय बर्थ हालत रफा में, उसका मुशारो निलाई भी मैचिंग में होना चाहिए, इसलिए वो भी पेश में होना चाहिए। ठीक हो गया ना? जी तो ये वजह है कि हम उस पे पेश ही लाएंगे, अब जेर के साथ नहीं है वो। ठीक है ना? तो बाकी का इंशाल्लाह, बल्कि बाकी के आप लोग ना करके ग्रुप पे भेजेंगी, थोड़े से रह गए ना उनकी, यही हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी कि हम कुरेक्शन करें। ठीक है, तो आपने बाकी का कुरेक्शन करके अपने होमवर्क ग्रुप पर भेजना है। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन शफीअन लना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआए मगफिरत। अल्लाहुम्मा अगफिर लहुम वरहमहुम व आफिहुम व अफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्सिअ मुदखलहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वल बरद व नक़्क़िहुम मिनल खताया कमा नक़्क़ैत सौबल अब्यज़ मिनद दनस व अब्दिलहुम दारन खैरम मिन दारिहिम व अहलन खैरम मिन अहलिहिम व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व अदखिलहुमुल जन्नता व अइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार वरफ़ा दरजातहुम फिल महदियीना वफ़्सलहुम फ़ी क़ब्रिहिम व नव्विर लहुम फ़ीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।